وہ فائنل ایکسپلینیشن آج کی گفتگو کی اسی آیا نمبر 1 سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ آیت نمبر 1 سورت الزلزلہ کی اللہ کا جلال شو کر رہے ہیں. دیر از اے جلال آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جب اللہ کے جلال کی بات آتی ہے، واحد القہار کی بات آتی ہے، ایسینشیل فیئر آنا چاہیے. میرے اور آپ کے معاملات درست نہیں ہو سکتے اگر میں اللہ سے یہ والا ایسینشیل فیئر نہ ڈیولپ کر لوں. ہاں اچھی بات ہے محبت میں آگے بڑھنا، محبت میں گناہ چھوڑ دینا، محبت میں عبادات اپنا لینا، محبت میں لوگوں کے بہت بڑے بڑے بلنڈرز معاف کر دینا. اٹس ویری گڈ، اٹس ویری گڈ. بٹ جو پازیٹیو فیئر اللہ کا آپ کے اندر ریفائنمنٹ لاتا ہے، شاید اسی کا نام محبت کا ایک اینگل ہے. بیکاز آپ جس سے بہت محبت کرتے ہیں، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں، آپ اس کو اپنے سے دور اور ناراض نہیں دیکھ سکتے. اور یہ والا فیئر ہوتا ہے. آپ نہیں چاہتی ہیں آپ کے والدین آپ سے ناراض ہو جائیں، آپ نہیں چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے ناراض ہو جائیں، آپ نہیں چاہتی ہیں کہ آپ کا اسپاؤس آپ سے ناراض ہو جائے، آپ نہیں چاہتی ہیں. اور جب آپ نہیں چاہتی ہیں، یو ڈو یور اٹموسٹ ود ان دا بریکٹس جو اللہ نے آپ کے لیے ڈیفائن کر دیے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو کبھی بھی کسی پوائنٹ سے ہرٹ نہیں کرنا چاہتے. If this is the scenario, then your محبت is the true محبت with them. ہاں آپ اللہ کی دی ہوئی شریعت کی بریکٹ کے اندر اندر رہتے ہیں، پر آپ حد میں رہ کر بے پناہ محبت کرتے ہیں. اینڈ دیٹس ریکوائرڈ. اٹس ناٹ لائک کہ میں بہت متقی انسان ہوں، اب میں صرف اللہ سے محبت کرتی ہوں، میں کسی انسان سے محبت نہیں کرتی. ہاں ٹھیک ہے، اچھے لگتے ہیں، بٹ آئی کانٹ لو اینی ون. یہ کس نے کہا آپ کو؟ کون سے اسلام نے یہ بات بتائی؟ یہ تو کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ لوگوں سے محبت نہیں کی جا سکتی. لوگوں سے محبت کی جائے اور پھر شریعت کے بریکٹ کو توڑا نہ جائے. دیٹس دا موسٹ ریکوائرڈ اینڈ بیوٹیفل تھنگ. ورنہ تو آسان تھا نا. اللہ کہتا چھوڑو دنیا اور ذمہ داریاں اور حقوق ادا کرنا، جسٹ گو ان جنگلات اینڈ سمپل پلینز اینڈ آن ماؤنٹینز. جا کے بدھا کی طرح بیٹھ جاؤ تم بھی وہاں پہ ساری زندگی کے لیے، موناسٹریز بنا لو اینڈ جسٹ کٹ ڈاؤن یور سیلف فرام دا ورلڈ اینڈ یو ول بی سیف فار ایور. یہ تو اسلام ہی نہیں. دنیا میں رہو اور دنیا نبھاؤ، بٹ اللہ کی نافرمانی مت کرنا. ان دا سیم وے اللہ کی محبت کی خاطر لوگوں سے محبت کرو اینڈ بی جینوئن ان یور محبت. آپ جن سے واقعی محبت کرتے ہیں آپ ان کو ناراض نہیں کر سکتے، اور آپ کو فیئر ہوتا ہے کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. دین یو ڈونٹ ڈو بلنڈرز، دین یو کیپ یور سیلف بیہائنڈ اینڈ یو کیپ دیم فارورڈ، آلویز ان فرنٹ آف یو. یہی کیفیت مومن کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. میں ہر وقت یہ نہیں سوچ سکتی او ایکچولی اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، سو کہ مجھے پتا ہے اگر میں گناہ بھی کروں گی نا معاف کر دیں گے. What's the point of this محبت؟ یہ محبت نہیں ہے. محبت وہ ہے اللہ کے ساتھ درست والی جس میں اس کا جلال اور خوف رہتا ہے. جب اس نے کہا ہے ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دیٹ، اور میں وہ کام کرتی رہوں اور پھر بھی میں کہتی رہوں آئی لو یو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آئی لو اللہ. It's just a khana puri. It's just a word statement. It's just a lip service. جب میں یہ کہوں مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی ہوں، مجھے اس سے ڈر بھی ہے. It's a proper essential fear which is required. اور سورت الزلزلہ آیت نمبر 1 سے یہی تو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ رب جس کے لیے زمین کو ریٹل کرنا، انسانیت کو بے چین کر دینا اس ٹائم پہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، اس کے جلال کو کیسے بھول سکتے ہو؟ Keep his جلال، his رتبہ، his مقام in mind. That's the right تقوی and it's the required one. انسان اپنی حقیقت تو دیکھے ذرا، کس بات پر اکڑتے ہیں ہم اتنی کمزور مخلوق ہیں ہم، اتنی کمزور کہ ہمیں تو غرور کرنے کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا ہے. جس کو قرآن سمجھ آ جائے، جس کو احادیث سمجھ آ جائے، جس کو اپنی ریالٹی سمجھ آ جائے، وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف دیر نہیں کر سکتا ہے کہ میں 10 سال بعد آ جاؤں گی، اللہ پلیز ابھی تو میں صرف 20 ایئرس کی ہوں. آفٹر 10 years promise I will be your obedient بندی. ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ملک الموت کسی وقت بھی نظر آ سکتا ہے.
اور ایک دفعہ وہ نظر آ جائے، جس کو نظر آ جائے، پھر وہ لیے بغیر نہیں جاتا، چھوڑتا نہیں ہے. جس وقت ملک الموت مجھے نظر آ جائے گا، میرا دنیا میں رہنے کا ٹائم پیریڈ ختم. دی اینڈ ان دس ورلڈ، a new realm will start. پھر موقع نہیں دیا جائے گا، پھر مہلت نہیں دی جائے گی. یہ حقیقت ہے ہماری. اگر اپنی حقیقت سمجھ جائیں تو اپنی پرسنالٹی، اپنا رتبہ، اپنا مقام معاشرے میں، خاندان میں، اپنے آس پاس کی دنیا، اپنی نعمتیں، ان کو ہم کوئی اپنا کمال نہ سمجھیں. ہے کیا ہم میں؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ یہ صورت الزلزلہ اللہ کے لیے تو ابھی لانا اتنا آسان ہے. اپنی برتھ سے لے کر اپنی موت تک ہر لمحہ جو مخلوق اپنے رب کی محتاج ہے، وہ کیسے کسی قسم کا غرور شریعت کے سامنے کر سکتی ہے؟ that adopting this kind of an commandment from the Rabb is beneath my dignity. میں نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے اگر اللہ نے کہا ہے but it's not matching with my lifestyle. It's too tough for me. It's not practical for me. یہ نکلتا کیسے ہے منہ سے؟ ہمارے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں، 5 سینسز کام کرتے رہیں، دل دماغ اپنی جگہ سلامت رہے، جسم میں جان اور طاقت رہے. اللہ کی رحمت کے تو ہر لمحہ محتاج ہے. میں اسی وقت تک زندہ رہ سکتی ہوں جب تک میرے رب کی مہربانی ہے مجھ پہ. ادھر اس نے اپنی مہربانی مجھ سے ہٹائی، میں فنا، ختم. اس کی رحمت نہ ہو، اس کی اجازت نہ ہو تو سانس نہ آئے ہمیں. کیا حیثیت ہے ہماری پھر؟ ایک سانس نکل گئی، بے جان جسم، ڈیڈ باڈی، ڈیڈ باڈی. ہماری کمزوری کی یہ حالت ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کا تو بعد میں بتائے گا، پہلے تو ابھی کی سٹیٹ بتا رہا ہے. ہاؤ ویک آئی ایم ان فرنٹ آف مائی رب. اور اتنی حقیقت جان کر بھی ہم خود کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں. میرا میرا کرتے رہتے ہیں. میرا گھر، میرے بچے، میری کار، میرا ریئل اسٹیٹ، میرے پلاٹ، میری جیولری، میرا میرا میرا. کچھ بھی میرا نہیں ہے. ادھر سانس نکلے گی، ادھر سب یہیں رہ جائے گا. آپ کی جیب میں مال اس بات کی گارنٹی ہے کہ مجھ سے پہلے یہ کسی اور کی جیب میں تھا، اور جب میں مر جاؤں گی تو یہ کسی اور کی جیب میں ہوگا. دنیا کی دولت کبھی کسی کی نہیں بنی، کبھی دنیا کی دولت کسی کی نہیں بنی. That's the حقیقت. سورۃ نساء آیت 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ تو تمہارے بوجھ تم سے دور کرنا چاہتا ہے. آؤ نا قرآن کی طرف، اپناؤ نا شریعت کو. What's the point of doing dilly dally؟ کس بات کا ڈیلے ہے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، وہ تو چاہتا ہے وہ تمہارے بوجھ ہلکے کر دے. تمہیں لگتا ہے شریعت پر عمل کرنا it's too tough, it's impossible for me, life will be too tough then, maybe I will not be able to even smile if I will adopt Sharia perspective. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہیں ہلکا کر دے گا. آپ کو لگ رہا ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، زندگی ٹف ہو جائے گی. No, it's not like this. یقین ہوگا اپنے رب کی باتوں پہ تو اس طرح سوچیں گے. اسی سورۃ نساء کی آیت 28 میں آتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. بہت کمزور انسان کو پیدا کیا ہے. سورہ روم آپ پڑھیں جا کے، سورہ روم میں انسان کی تخلیق کا ذکر، اور وہاں بھی کہا ہے انسان کی تخلیق میں کمزوری ہے. جب اتنا کمزور انسان ہے تو رب کے سامنے ڈیفائنس کیسی ہے؟ اس کی شریعت کو اپنانے میں دیر کیسی ہے؟ جب اذا زلزلت الارض زلزالہا ہو جائے گا تب کہیں گے اللہ موقع دے، شریعت پر عمل کروں گی. اس کے دین کو اپنانے میں آج ہیسیٹیشن کیسی ہے؟ اگر آیت سمجھ آ گئی ہے تو مسلم آئیڈینٹی پر شرمندہ کیوں ہوتے ہیں اتنا؟ غفلت آخرت، نسیان الموت، غرق دنیا. یہ ہے مسلم امت کا ٹرو ڈپکشن. غفلت آخرت، نسیان الموت، غرق دنیا. جبکہ وہ رب جو اس طاقت کو رکھتا ہے، آج بھی رکھتا ہے، وہ آج بھی چاہے تو وہ ہماری نافرمانیوں پر، ہماری بے عملی پر ہماری گردن مروڑ دے. رحیم ہے نا، موقع پر موقع، موقع پر موقع دیتا ہے. I will just close my today's class on حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ.
نہج البلاغہ میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اپنی بات شروع کیا کرتے تھے تو یہ الفاظ بولا کرتے تھے، نحمدہ علی ما اخذ واعطى، ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس پر جو اس نے لیا اور عطا کر دیا. دیٹس دا پاور آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس کو آج محسوس کریں. مجھے علم آ گیا سورت الزلزلہ کی پہلی آیت پڑھ کے کہ اللہ کے پاس پاور ہوگی، قیامت کے دن اللہ زمین کو ریٹل کر دے گا. یہ یاد کرا کہ اللہ جو یاد کرانا چاہ رہا تھا اس کو یاد کریں، آج بولیں اللہ کی حمد جو اس نے لے لیا اور جو اس نے عطا کیا. دیٹس اے شکر گزار نیچر. نعمتوں پر نظر رکھیں، جو چلا گیا ہے اس کے لیے مت روتے رہیں، اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. جو مل نہیں رہا ہے اس پر ضد نہ کریں. You will be a stable personality. You will be a mature personality. پھر حضرت علی کہا کرتے تھے وَعَلَى مَا أَبْلَى وَإِبْتَلَى، اللہ کی حمد اس پر جو اس نے احسان کیا اور امتحان لیا. یعنی نعمتوں پر بھی شکر، اور اگر مشکل آئے تو بھی اس کا شکر. بعض اللہ کے بندے اتنے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے چند جملے بھی سن لیں تو آپ کو خود اپنا شکر بہت کم لگنے لگ جاتا ہے، بیکاز ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کی زبان سے صرف شکر کا کلمہ سنتے ہیں. شکر کا کلمہ آپ کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے. اٹس ناٹ یور فزیکل بیوٹی وچ ول میک یو بیوٹیفل. چہروں میں خوبصورتی نہیں ہوتی ہے، اس چہرے کے پیچھے شخصیت میں خوبصورتی ہوتی ہے. پلیز لوگوں کے چہرے دیکھنا بند کر دیں، شخصیتوں پر فوکس کریں. آپ بہت کچھ سیکھیں گے. ہم آج ایک دوسرے سے سیکھتے بھی اس لیے نہیں ہیں، ہم ونیئر سے دھوکہ کھاتے ہیں، ہم سپرفیشل چیزوں پر فوکس کر لیتے ہیں. کسی کی فزیکل بیوٹی آپ کو کچھ نہیں سکھائے گی سوائے فرسٹریشن کے، سوائے اپنی نعمت کے کم لگنے کے. اس انسان کی اس چہرے کے پیچھے کی شخصیت پر فوکس کریں. آپ یقین کریں آپ کو انسان خوبصورت لگنے لگ جائے گا، اور اتنا خوبصورت لگے گا کہ آپ کو بیسٹ سے بیسٹ بیوٹی پیجنٹ بھی اس کے سامنے ویلیو کا نہیں لگے گا. دس از ریکوائرڈ. یہ سورت الزلزلہ کی آیات آج اگر یہ پرسپیکٹیو میرا بنا دیتے ہیں تو اس دن کے زلزلے کے آنے سے پہلے سے آپ کو ایک مبارک فیئر مل جائے گا. نعمت ہے الحمدللہ، نعمت نہیں ہے الحمدللہ. اڈاپٹ دس پرسنالٹی، اٹ ول بیوٹیفائی یو. ہر ایک کو خوبصورت بننے کا شوق ہے نا، بن جائیں شکر گزار. یو ول بی اے بیوٹیفل پرسن انشاءاللہ. پھر حضرت علی کہا کرتے تھے اللہم لک الحمد، اللہ آپ کے لیے ہی کل تعریف ہے. ان خلقت فسویت وقدرت وقدیت وآمت واحییت وامرت وشفیت. اللہ آپ کی حمد ہے، آپ نے تخلیق کیا، آپ نے برابر کر دیا، یعنی آپ نے پراپر لمبس اور آرگنز دے دیے، اور آپ نے مقدار مقرر کر دی. قدرتا، آپ نے قدرت دے دی. وقدیتا، آپ نے حکم دیا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے کاموں کو مکمل کرتی رہتی. وامتا واحییتا، آپ نے مجھے موت دی، زندگی دی. وامرتا وشفیتا، آپ کی طرف سے بیماری آئی اور آپ نے مجھے شفا بھی دے دی. دیٹس دا کیفیت جو ایک مومن کی ہوتی ہے، جس کو اللہ سے درست محبت ہوتی ہے with the right amount of fear. اللہ کی صفات، اللہ کے جمال، اللہ کی ذات پر فوکس کرنا ان آیات کے تھرو مقصود ہے. پہچانے اللہ کون ہے، اس کی صفات ذات بھی پہچانے اور اس کی صفات جمال بھی پہچانے.